السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، رواہ البخاری۔ ناظرین کرام، ہفتہ 10 دن سے کورونا وائرس کی وجہ سے پورا ملک لاک ڈاؤن ہے۔ جمعہ کے خطبات، صبح و شام کے دروس اور علمی سرگرمیاں بالکل بند ہیں۔ اس مناسبت سے ہمارے بعض برادران نے یہ مطالبہ کیا کہ لائیو دروس کا اہتمام کیا جائے، اس سے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی یا نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد فیس بک اور جدید وسائل سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ ایک موضوع یہ بیان کیا جائے کہ ایسے حالات میں جبکہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہے اور ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں، سب لوگوں کو فرصت اور خالی اوقات میسر ہیں، تو ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کچھ کام ہمیں ان ایام میں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فرصت کے لمحات، یہ خالی اوقات یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو ہم بہت خوش نصیب ہیں، اور اگر ہم نے یوں ہی اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، یقین جانیے کہ اس سے بڑی بد نصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے تمام کاموں سے فارغ کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم اللہ رب العالمین کو نہ یاد کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی بد نصیبی نہیں ہے۔ تو کچھ کام ان ایام میں جو ہم سے مطلوب ہے یا ہم کو کرنا چاہیے، اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم گھر میں ہوں، اپنے اہل و عیال میں ہوں، اول وقت پر باجماعت نماز کی پابندی کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز یہ ایسی عبادت ہے جو زندگی میں کبھی معاف نہیں ہے۔ آدمی جنگ کی حالت میں ہو، ایسے وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ مسافر ہو، اس کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ ایسی عبادت اور ایسا فریضہ ہے جو زندگی کے خاتمے تک، یعنی سانس آنے تک انسان کو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نمازوں کی بالخصوص پابندی کریں اور باجماعت گھروں میں پڑھیں، اور اسی کے ساتھ اول وقت کی پابندی کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم کو خالی وقت ملا ہے، مسجد سے عادات ہو چکے ہیں اور جماعت سے دور ہو چکے ہیں، تو ہم جیسے چاہیں لیٹ سویر جیسے چاہیں پڑھ لیں۔ نہیں، سب سے افضل عمل اسلام میں یہ ہے کہ آدمی نماز۔ اس طریقے سے ایک کام جو اس وقت ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی بکثرت کلام اللہ کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ سب سے جامع کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کو سمجھ کر کے اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کی تلاوت کریں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن سنیں، قاریوں سے سنیں یا حافظوں سے سنیں قرآن، لیکن پڑھیں اور قرآن سنیں اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ان ایام میں جو ہم سے کام مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم نفلی روزے رکھیں، کیونکہ جو مہینہ ہم چل رہا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ آپ بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا ہے. تو یہ خالی اوقات ہیں، ہم کو مزدوری نہیں کرنی ہے، کہیں کام نہیں کرنا ہے، ہم خالی ہیں، مناسب ہے کہ ہم روزوں کی پابندی کریں. اسی طریقے سے وہ یہ کہ ہم دعا کریں، اللہ رب العالمین سے رو کریں. دعا کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ مصیبت کو دور کرتی، مصیبت کو آنے نہیں دیتی. اور اگر مصیبت آ گئی، بلا آ گئی، تو یہ دعا کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کی برکت سے، دعا کی طاقت سے بندہ مانگتا ہے، روتا گڑگڑاتا ہے تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. شرط اخلاص کے ساتھ دعا کرے، دعا کے جو آداب ہیں، دعا کے جو سلیقے ہیں، ان کی پابندی کرے، انشاءاللہ العزیز دعائیں قبول ہوں گی. حالات میں ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں. توبہ استغفار گناہوں سے معافی چاہنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ اتنی عادت ہے کہ انسان زندگی بھر گناہ کرے، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے روئے اور اپنی گناہوں پر معافی اور ندامت کا آنسو بہائے تو اللہ رب العالمین اتنا قریب ہے، اتنا غفور ہے، وہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ مصیبتیں اور آزمائشیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں ہماری کرتوت اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کے کرتوت کی وجہ سے یہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. جو بھی زمین میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے، جہاں بھی انسان کو کہیں تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے، دراصل یہ انسانوں کے کیے ہوئے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. ایسے ہی حالات میں ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخرت کو بکثرت یاد رکھیں. دنیا میں تھوڑی سی آزمائش آئی، گھروں میں قید کر دیا گیا تو انسان پریشان ہے، مال کی کمی ہے، انسان پریشان ہے، بھوک کی کثرت ہے، انسان پریشان ہے. انسان ذرا سوچے کہ اس دنیا میں ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہے، ایک دوسرے کے کام آ رہا ہے. سوچئے قبر کی کوٹری میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، حشر کے میدان میں ایک نیکی کم پڑ جائے گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو ایک مومن کی، ایک عقل مند انسان کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان حالات سے سبق حاصل کرتا ہے اور پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال بکثرت انجام دیتا ہے. ایسے ان حالات میں ایک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کے غریبوں، ناداروں، فقیروں کا خیال رکھیں. یہ خدمت خلق کا بہت اچھا موقع ہے، انسانوں کی خدمت کا ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے، مال عطا کیا ہے، ہم خرچ کریں. کیونکہ آج کام دھندا بالکل بند ہو چکا ہے، لوگ لقمے کے جیسے کھاتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہم دوسروں کو کھلائیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا بہت بڑی عبادت ہے. دیکھیے بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی جو زانیہ تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو صرف اس وجہ سے معاف کر دیا کہ اس خاتون نے، اس زانیہ عورت نے ایک تڑپتے ہوئے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. یہ ہم نیکی کریں، انسانوں کی خدمت کریں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم کسی کا کام آسانیاں پیدا کرے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا. تو بہت اچھا موقع ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ یہ مصیبت اور یہ بیماری کس کو پکڑ لے، سارا دھرا سب ضائع برباد ہو جائے. کتنے لوگ مر چکے، کتنے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. یہ موقع ہے نصیحت حاصل کرنے کا کہ اللہ رب العالمین دولت دی ہے تو اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں. اسی طریقے سے ہے ہم دین سیکھیں، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور جو زندگی کے موٹے موٹے مسائل ہیں ہم دین کو سیکھیں. دین کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر یہ واجب اور ضروری ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا سیکھنا یہ واجب اور ضروری ہے. دین کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، انسان کے جو روزمرہ کی جو معاملات ہیں، لین دین، تجارت اور حقوق اور معاملات، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ ہم کو سیکھنے کا یہ بہت اچھا موقع ہے. اور آج جدید وسائل ہیں،
ہم ہر چیز بالکل آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور اہل علم سے رجوع ہو سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی فرصت کے ایام میں ایک ہم سے کام جو مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کو یاد کریں۔ ہمیں قرآن کتنا یاد ہے، ہم نے قرآن کو کتنا یاد کیا ہے؟ بس ہم نمازیں پڑھیں گے تو وہی قل اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، یہی چھوٹی چھوٹی سے صورتیں ہم نے یاد کی ہے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کو یاد کریں۔ ہر روز اگر ہم ایک صورت یاد کرتے ہیں تو 15-20 دن کے اندر یا 15-20 روز کے اندر ہم بہت ساری صورتوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم قرآن کریم کو یاد کریں۔ ایسی ایک کام جو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، باہر نہیں جاتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں۔ گھر کے اندر کام کرنا، بیوی کا سپورٹ کرنا، کھانا بنانا، برتن صاف کرنا، روم صاف کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ہوتے تھے، اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم گھر میں ہوں، فرصت کے لمحات چل رہے ہیں، ہم گھر کے اندر کام کریں، بیوی کی سپورٹ، بیوی کی مدد کریں، گھر میں کام کریں، سست نہ بیٹھے رہیں، سوتے نہ رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ایسی ایک کام جو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کی دینی تربیت کریں، خود بھی دین سیکھیں، بچوں کو بھی دین سکھائیں، بچوں کو پڑھنا سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، کیونکہ اسکول اور مدارس بند ہو چکے ہیں، اسکول اور کالج بند ہو چکے، بچے گھر کے اندر ہیں، گھر کے اندر بچے قید ہیں۔ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، دعائیں یاد کرائیں، دین سکھائیں۔ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھا سکتے ہیں۔ ایسی ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنا کپڑا اپنے ہاتھ سے خود دھلیں۔ زندگی بھر ہم دھلاتے تھے، آج موقع اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے کو صاف کریں، اپنا کام خود کریں۔ اسی طریقے سے ایک کام جو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں۔ یہ فرصت کے لمحات جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے، ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، ہم دین کو سیکھنے میں لگائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کو وقت مل چکا ہے ہم بے ہنگم زندگی گزاریں، جیسے چاہیں صبح کریں، جیسے چاہیں شام کریں، جب چاہیں سوئیں، اپنی چاہت کا استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سوئیں ایک لمٹ سے، ہم کام کریں ایک لمٹ، ایک اندازے سے۔ ہمارا وقت بالکل مرتب ہونا چاہیے، ہمارا کام بالکل ترتیب وار ہونا چاہیے۔ بے ہنگم زندگی گزارنا ایک کامیاب انسان کی پہچان نہیں ہے۔ ایک کامیاب انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ ہم اپنے جدید وسائل کے ذریعے سے ہم رشتہ داروں کی خبرگیری کریں، غریبوں کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے کام آئیں، یہ اچھا موقع ہے۔ ایسے ہی اس وقت جو ہم سے کام مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم علماء کے رابطے میں رہیں، علماء سے مسائل پوچھیں، دین سیکھیں اور علماء سے جڑ کر کے کام کریں۔ علماء سے بے نیازی یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ ایک مومن اور ایک صالح مسلمان اور ایک مسلمان مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل علم سے، اہل تقوی سے، نیک لوگوں سے بالکل رابطے میں رہتا ہے، اپنے دین کے مسائل کو، دین کے معاملات کو علماء سے پوچھتا ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم نے علماء کو وہ درجہ نہیں دیا ہے۔ ہم نے دین کہاں سے سیکھا ہے، سوالات ہم کہاں سے پوچھتے ہیں؟ یہ وقت کی بہت بڑی تباہی ہے، موجودہ سماج کی ایک بہت بڑی تباہی ہے کہ ہم نے علماء کو مقام نہیں دیا ہے۔ علماء سے دین ہیں، جن کو دین کا علم نہیں ہے، مجھ سے دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے علماء کے رابطے میں رہیں، فتنے سے ہم محفوظ رہیں گے، دین کے اندر جو گمراہیاں لوگ پیدا کرتے ہیں، ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک کام جو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں محصور رہیں، بلا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلیں، صبر کریں، احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ ہم گھر سے باہر اسی صورت میں نکلیں جب بہت بڑی ضرورت ہو، کھانے پینے کی چیز لانا ہو، بال بچوں کے لیے کوئی چیز لانا ہو، اہل و عیال کے لیے کوئی چیز لانا ہو، تبھی ہم گھر سے باہر نکلیں، ورنہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ اس بیماری سے بچنے کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام جو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، صبح و شام کی دعاؤں کو ہم پڑھیں۔ صبح کیا قرآن حدیث میں اس کے اذکار بتائے گئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبح کرتے تھے، شام میں آپ کیا پڑھتے تھے، ان اذکار کی ہم پابندی کریں۔ حسن المسلم وغیرہ کے اندر
की दुआओं का तज़किरा किया गया है। ऐसे ही हम इन फुर्सत के अय्याम से हम एक काम हम एक नेकी कर सकते हैं कि अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र में लगाएं, फ़कत अल्लाह को याद करें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये मुबारक अस्कार हैं। हम इनको अपनी ज़िंदगी में जब चाहे अदा कर सकते हैं। ये मौका जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है, ये फुर्सत की जो लम्हात अल्लाह ने हमें अता की हैं, इनमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को बकसरत याद रखें, ज़िक्र और अस्कार की पाबंदी करें, बकसरत दरूद सलाम भेजें, नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजें, दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जो दरूद इब्राहिमी है उसको हम पढ़ें। इस दरूद की बड़ी 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 फजीलत है, इसके बड़े बरक़ात हैं, इसकी बड़ी फजीलत है कि बंदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर एक दरूद भेजता है, अल्लाह की रहमतें उस पर नादिल होती हैं, और फिर इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ़ करता, दर्जात को बुलंद करता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की मुसीबतों को, परेशानियों को दरूद पढ़ने की वजह से दूर कर देता है। इसी तरीके से ये काम इन हालात में हमको करना है, वो ये कि हम सफाई सुथराई का लिहाज रखें। पाकीज़गी हमारे दीन की पहचान है, हमारे दीन के अंदर एक बहुत बड़ा मर्तबा रखता है। पाकीज़गी, सफाई सुथराई बहुत बड़ा मकाम रखती है। सफाई दीन करार दिया गया है, लिहाजा हम साफ सुथरे रहें, सफाई सुथराई का एहतमाम रखें। ऐसी एक काम जो हमसे मतलूब हो ये कि हम इस मौके पर अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि इस बीमारी को, ये जो अज़ाब और एक बला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नादिल की है, इसको हम अज़ाब समझें, एक आजमाइश समझें, इसके चक्कर में ना पड़ें, अफवाहें ना फैलाएं, इसका मजाक ना उड़ाएं, गाली गलूज ना करें, कोरोना वायरस को बुरा भला ना कहें। ये बीमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आती है, एक मोमिन, एक मुसलमान के लिए आजमाइश होती है, और एक जालिमों और फासिकों की तबाही का ज़रिया बनती है, एक अज़ाब बनता है। इसी तरीके से इस मौके पर एक हमारा काम जो होना चाहिए वो ये कि हम फजूल खर्ची से बचें, किफ़ायत शारी से काम लें और अपने माल की हिफाजत करें। ये कुछ काम है जो हम इन अय्याम में हमें इनको मलहूज़ रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सारे मुसलमानों को इस वबा से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वबा से, परेशानी को हमसे दूर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।